ایسے الفاظ جو کہ عربک زبان میں عام طور پر بولے جاتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان الفاظ کے مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم جملہ بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی آج میں نے ایک ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ ایک ایک لفظ کا مطلب آپ لوگوں کو سکھایا جائے کہ اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے 50 ایسے الفاظ تیار کیے ہیں جن کا مطلب عربک، اردو اور انگلش میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک ایک سینٹنس بھی بنایا ہے، لیکن آج میں لکھوں گا نہیں، آج بس آپ لوگوں کو زبانی بتاؤں گا۔ ہاں، جو لفظ ہیں اس کا مطلب اردو، عربک اور انگلش میں بتاؤں گا، لیکن جو سینٹنسز ہوں گے وہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے منہ زبانی آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو لسننگ سکلز ہیں، یعنی کہ جو سننے کی جو صلاحیت ہے وہ امپروو ہوگی۔ تو باقی ایک ایک لفظ کا مطلب یہ 50 الفاظ ہیں، تو یہ جیسے ہی آپ لوگ یہ جان جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سینٹنسز آرام سے بنا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جو ورڈ ہے چلو۔ جیسے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چلو، تو عربی میں بولتے ہیں یلا یلا، لیٹس گو۔ اکثر آپ لوگوں نے حرم میں سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو عربی شرطے ہوتے ہیں یا جو ان کی فورس ہوتی ہے وہ بولتی ہے یلا 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 یلا، یعنی کہ چلو 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 چلو۔ یہاں پر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں پر جسٹ یلا یعنی کہ چلو، لیٹس گو۔ اور دوسرا لفظ ہے تھوڑا۔ تھوڑا یعنی کہ لٹل جیسے کہتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں شویہ۔ شویہ یعنی کہ کم۔ جیسے اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مجھے تھوڑا چاہیے، تو ہم عربی میں بولتے ہیں ابغا شویہ۔ ابغا شویہ بھی کہتے ہیں، گلیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ساتھ ساتھ جو سینٹنسز بتا رہا ہوں آپ نے صرف سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو نہیں لکھ کے دوں گا کیونکہ بہت کچھ ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کیونکہ جب بھی کوئی شخص کوئی عربی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریٹن فارم میں تو دے نہیں رہا ہوتا، وہ سب کچھ زبانی کلامی ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی سمجھیں، اور کومنٹ باکس میں جو بھی جملہ آپ کو سمجھ آتا ہے مجھے ریٹن فارم میں لکھ کر دیں کومنٹ میں، تاکہ میں آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ نکال سکوں، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے فین۔ فین یعنی کہ کہاں، ویئر۔ یہاں پر وین بھی کہا جاتا ہے، فین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوکل اسپوکن ہے جو کہ خلیج میں عام طور پر بولی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں فین حمزہ یا وین حمزہ، یعنی کہ حمزہ کہاں ہے۔ تو اس طرح کے سینٹنسز آپ بھی بنا کر کومنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کی غلطیاں نکالوں گا۔ چوتھا ہے خلاص۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خلاص کا مطلب ہوتا ہے ختم، یعنی کہ فنشڈ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خلاص ختم ہو گیا، یا کوئی بات ختم کرنے لگتے ہیں، خلاص 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 2-3 مرتبہ بولیں گے تو ختم کرو ختم کرو، یعنی کہ فنش کرو۔ یا پانی ختم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں خلاص مویا خلص، ٹھیک ہے؟ خلص کہیں گے۔ آگے ہے تمام، یعنی کہ ٹھیک ہے، تمام ٹھیک ہے۔ یہ بھی اکثر باتوں کے دوران جب بھی ہم کوئی بات ختم کرنے لگتے ہیں تو وہ کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے خلاص تمام، خلاص تمام۔ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اور چھٹا ہے معلیش۔ معلیش یعنی کہ کوئی بات نہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ اور اکثر یہاں پر ہم معافی مانگنے میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ اٹس اوکے، یعنی کہ معاف کر دیں، تو اس میں بھی یہ اکثر استعمال ہوتا ہے معلیش، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل جو لفظ ہوتا ہے وہ سامحنی۔ سامحنی یعنی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن یہاں پر بس لوگوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ معلیش کا مطلب معافی کرنا ہے، تو اس لیے ہر شخص معافی کے لیے ہی معلیش بولتا ہے، لیکن اصل میں معلیش کی جگہ سامحنی یعنی کہ مجھے معاف کر دو۔ لیش کیوں، یعنی کہ جیسے میں کہتا ہوں لیش سامحک، یعنی کہ کیوں تمہیں معاف کر دوں، تو وہاں پر لیش لگے گا۔ لیش یعنی کہ وائی، کیوں۔ اور زین اکثر UAE میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ اچھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سعودیہ میں زیادہ تر طیب بولا جاتا ہے۔ زین، زین یعنی کہ خوبصورت، اچھا، یہ اس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ تب بولا جاتا ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ کیف حالک، تو آپ بولیں گے زین، یعنی کہ اچھا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نواں لفظ ہے بکرا۔ بکرا یعنی کہ جو آنے والا کل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کل گزر گیا اس کو امس بولیں گے، جو آنے والا جو کل ہے جو کہ ٹمورو ہے اس کو بولیں گے بکرا۔ اس کے بعد 10واں ہے الحین۔ الحین یعنی کہ ابھی، رائٹ ناؤ۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی جا رہا ہوں، الحین انا رائح۔ الحین انا رائح یعنی کہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ اور 11واں ہے ہنا۔
यहाँ जैसे मैं कहता ہوں کہ میرا بیگ کہاں ہے، لیگیج کہاں ہے، یعنی کہ وین شنطتی، تو آپ کہیں گے ہینا، یعنی کہ یہاں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے اکثر مطلب کہ پورا سینٹنس بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ایک لفظ بول کے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر ہم جو اردو میں کہتے ہیں کہ یہاں پر رکھا ہے، تو جب عربی آئے گی تو وہاں اب جسٹ ہینا کہیں گے تو اور بندہ سمجھ جائے گا ہاں یار یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے لمبے سینٹنسز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ وہ الفاظ ہیں۔ اچھا 12واں ہے ہناک۔ اچھا اس کا مطلب ہے وہاں، ہنا کا مطلب یہاں تھا، ہناک یعنی کہ وہاں، تھوڑا سا اگر دور پڑا ہے ہم اشارہ کر کے بتائیں گے، ہناک یعنی کہ وہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 13واں ہے سریع، سریع جیسے ہم کہتے ہیں سورا 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 سورا، ٹھیک ہے۔ اور سریع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تیز، فاسٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ جلدی جلدی کرو تو آپ سورا سورا بولتے ہیں، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ ہے سریع، سریع یا محمد سریع سریع، یعنی کہ جلدی جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ جدید جو ہے وہ نئے کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی جدید نئے کو ہی بولتے ہیں۔ اور قدیم پرانے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اولڈ۔ اور اس پر اگر ہم سینٹنس بنائیں کہ یہ گاڑی پرانی ہے تو عربک میں بولیں گے ھذا السیارہ قدیم، ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی اپنے ذہن سے اس طرح سے کچھ سینٹنسز بنائیں اور مجھے کامنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ جاہز، جاہز کا مطلب ہوتا ہے تیار۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی سینٹنسز ہیں میں زبردستی جملے بنا رہا ہوں، جبکہ یہ خود ہی جو ہے ایک سینٹنس ہے، حالانکہ لفظ ایک ہے اور اس کے مطلب میں ایسا بنتا ہے کہ یہ پورا ایک سینٹنس بنایا جاتا ہے۔ جیسے میں کسی کو کہتا ہوں کہ کھانا تیار ہے، آکل جاہز، تو آپ جواب میں کہیں گے ای و جاہز، جی ہاں تیار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی گاڑی بن رہی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ خلاص سیارہ جاہز، تو آپ جواباً کہیں گے ای و نعم جاہز، جی ہاں تیار ہے۔ یا اب اگر آپ بولیں کہ میں تیار ہوں تو آپ بولیں گے انا جاہز، ٹھیک ہے۔ غریب یعنی کہ نیر، قریب، ٹھیک ہے۔ غریب جو ہے گاف کے ساتھ بولا جاتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عرب میں جو ہے اس کاف کو گاف پڑھا جاتا ہے، غریب۔ یعنی کہ جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ابو ہے اوینک، تو آپ کہیں گے غریب، غریب یعنی کہ میں نیئر ہوں، قریب ہوں۔ دیکھیں اب یہ کوئی سینٹنس نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب جو ہے پورا سینٹنس لے رہا ہے، یعنی کہ میں قریب ہوں۔ اب اردو میں 3 الفاظ ہیں، جبکہ عربک میں غریب، جسٹ غریب۔ اچھا ٹھیک اسی طرح بعید، بعید یعنی کہ دور، فار، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح میں آپ سے بولوں گا یا سلمان وینک، تو آپ کہیں گے انا بعید یعنی کہ میں دور ہوں، جسٹ انا لگائیں گے یعنی کہ میں دور ہوں، انا بعید۔ گوی، گوی کہتے ہیں اسٹرونگ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مضبوط۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کیا یہ چیز مضبوط ہے، ھذا مضبوط ولا ھذا گوی، تو آپ کہیں گے ای و نعم ھذا گوی، یعنی کہ یہ مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ بس ویسے مضبوط بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم لیں گے گوی، جو کہ لوکل سپوکن میں بولی جاتی ہے۔ ٹھیک اس کے ایکول جو ہے ضعیف، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی کہ ویک۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے ہذا شخص ضعیف، یعنی کہ یہ جو بندہ ہے یہ کمزور ہے، ویک ہے۔ آگے ہے لفظ حار، حار، ہا سے آواز نکالنی ہے، حار یعنی کہ گرم۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے تو آپ کہیں گے لا ھذا مویا حار، ھذا مویا حار یعنی کہ یہ پانی گرم ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنا کر کامنٹس میں بتاتے رہیں، اور ویڈیو اگر پسند آ رہے تو اس کو لائک کریں۔ ٹھیک اس کے اپوزٹ آپ بولیں گے بارد، بارد یعنی کہ ٹھنڈا، کولڈ۔ المویا باردہ یعنی کہ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ نظیف، نظیف بولتے ہیں صاف ستھرا یعنی کہ کلین۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے ھذا مکان مر نظیف، یعنی کہ یہ جگہ بہت صاف ستھری ہے، تو آپ کہیں گے ھذا مکان مر نظیف، یعنی کہ یہ جگہ بہت صاف ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اس کے مقابلے میں وسخ، وسخ بولتے ہیں گندگی کو، گندے کو، ڈرٹی یعنی کہ میلا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کپڑا ہے یہ میلا ہے، تو آپ کہیں گے ھذا قماش وسخان یا فی علیہ وسخ، وسخان بھی کہہ سکتے ہیں، وسخ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جدید جو ہے نئے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیو کو کہا۔ کبیر جو ہے بڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ چھوٹی ہے تو آپ کہیں گے لا ھذا کبیر، یعنی کہ یہ بڑی ہے۔ اور ٹھیک اس کے مقابلے میں صغیر جو ہے چھوٹے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں گے
آز اخوی صغیر یعنی کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ سعید، سعید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، جبکہ یعنی کہ الیوم سعید، عید السعید یعنی کہ خوشی والا کوئی موقع ہو تو وہاں پر کہا جاتا ہے سعید یعنی کہ ہیپی، ٹھیک۔ خوشی کے بعد غم آتا ہے تو غم کو کہتے ہیں، اداس کو حزین، حزین یعنی کہ اداس ہونا، غمگین ہونا، ٹھیک ہے۔ سیڈنس یعنی کہ انا حزین، الیوم انا حزین یعنی کہ میں آج اداس ہوں، ٹھیک ہے، یا سیڈ ہوں۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، انت ايش تسوي، تو آپ کہیں گے انا مشغول یعنی کہ میں بیزی ہوں، مشغول مصروف کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ فری ہیں تو میں کہوں گا ہاں انت مشغول، آپ کہیں گے لا مانی مشغول انا فاضی یعنی کہ میں فری ہوں، میں خالی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کوئی چیز جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مفت ہے، هذا الشيء بلاش، تو عربک میں بولتے ہیں بلاش جو ہے وہ فری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجانن بھی کہتے ہیں، بلاش بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مفت یعنی کہ فری۔ اگلا لفظ ہے غالی، غالی کہتے ہیں مہنگے کو، یعنی کہ کوئی چیز مہنگی ہو، ایکسپینسو ہو۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پر میں کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو اس کا ریٹ جو ہے 20 ریال ہے، جیسے میں کہتا ہوں کم ہاذا، یہ کتنے کا ہے، تو وہ کہتا ہے 20 ریال، تو میں اس کو جواباً کہوں گا او ہاذا مرہ غالی یعنی کہ یہ بہت مہنگا ہے۔ رخیص یعنی کہ سستا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہی چیز اگر وہ مجھے 5 ریال میں دے رہا ہے تو میں کہوں گا هذا مرہ رخیص یعنی کہ یہ بہت سستا ہے۔ اور کثیر بولتے ہیں زیادہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مینی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے ہیں تو آپ بولیں گے هذا مرہ کثیر یعنی کہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ تب بھی بولا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کی ڈیلنگ کر رہے ہیں، اس نے پیسے آپ کو زیادہ بتا دے ہیں، جیسے اس نے 20 ریال بتائے ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں او هذا مرہ کثیر، کثیر یعنی کہ مہنگے، جب کوئی چیز آپ کو مل رہی ہو تو وہاں پر کثیر بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اور ٹھیک اس کے اپوزٹ گلیل یعنی کہ تھوڑا ہے، کم ہے، گلیل کم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طیب، زین، دونوں چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ طیب کا مطلب اچھا ہوتا ہے یعنی کہ گڈ۔ اور جوعان جو ہے وہ بھوک کو کہتے ہیں، یعنی کہ بھوکا ہونا، انا جوعان یعنی کہ میں بھوکا ہوں، آئی ایم ہنگری۔ اور عطشان جو ہے پیاسے کو کہتے ہیں، یعنی کہ میں پیاسا ہوں، ٹھیک ہے، آئی ایم تھرسٹی۔ اچھا، مجھے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بتاتے رہیں کہ کتنے سارے ایسے الفاظ ہیں جو ووکیبلری آج میں نے تیار کی ہے، کون سے الفاظ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ تھے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ مطلب کتنا اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 40واں لفظ ہے نائم، نائم یعنی کہ سونا، ٹھیک ہے نا، سلیپنگ، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو کال کر کے کہوں گا کہ وینک، تو آپ کہیں گے نائم یعنی کہ میں سویا ہوں، حالانکہ آپ جاگ رہے ہیں، کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے جواب دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک فطری عمل ہے، جب بھی کوئی شخص آپ کو فون کر کے کہتا ہے تو آپ جواباً کہتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، حتیٰ کہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں کو ایسے تنگ کرتا رہتا ہوں، تم جاگ رہے ہو تو بول رہے ہو نا کہ آنا نائم، لیکن کیا کریں جی، بس اس طرح کا ہی رواج ہے۔ اچھا، صاحی، صاحی جاگنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جاگنے والا، جیسے میں کہتا ہوں کہ تم سوئے ہوئے ہو، انت نائم، تو وہ کہے گا لا انا صاحی یعنی کہ میں جاگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جاگنے کو صاحی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 42واں ہے تازہ، تازہ بولتے ہیں تازج، تازج بولتے ہیں عربک میں تازہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فریش، کوئی چیز فریش ہو نا، تازہ، تو اس کو تازج کہتے ہیں۔ قدیم بولتے ہیں پرانے کو، ٹھیک ہے۔ اور قدیم پر اگر ہم سینٹینس بنائیں تو میں کہتا ہوں کہ انا قدیم ہی نا، یعنی کہ میں یہاں پرانا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے دوبارہ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے آج ہم اپوزٹ جو بنتے ہیں، اس لیے میں قدیم پہلے اوپر بھی جو ہے استعمال کیا گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جدید کے اپوزٹ قدیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے عائدی، عائدی یعنی کہ نارمل، عام۔ ممیز، ممیز بولتے ہیں اسپیشل کو، کوئی چیز خاص ہوتی ہے، جیسے ممیز یعنی کہ یہ جگہ بڑی خاص ہے، هذا مکان مرہ ممیز یعنی کہ یہ بہت اسپیشل ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل کو ممیز بولتے ہیں۔ طویل یعنی کہ هذا الرجال مرہ طویل یعنی کہ یہ شخص جو ہے بہت لمبا ہے، هذا مرہ طویل یعنی کہ یہ بہت لمبا ہے۔
ٹھیک اس کے مقابلے میں گثیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی کہ یہ جو بندہ ہے چھوٹا ہے تو آپ کہیں گے ھذا رجال گثیر۔ صغیر نہیں بولنا، صغیر جو ہے وہ بھی چھوٹے میں آتا ہے، لیکن جب کسی کا قد اگر ناپا جائے یا کسی کی مطلب کہ دیکھا جائے کہ اس کی مطلب کہ کثافت کتنی ہے، اگر دیکھا جائے اس کی لمبائی کے لحاظ سے کہا جائے تو وہاں پر ہم صغیر نہیں کہیں گے، ہم گثیر کہیں گے، یعنی کہ سائز میں جب کوئی چیز چھوٹی ہو تو وہاں پر کہا جاتا ہے گثیر، نہ کہ صغیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گثیر یعنی کہ چھوٹا۔ ثقیل یعنی کہ میں اب دیکھیں، اب یہ وہ الفاظ ہیں جہاں پر سینٹنس بنتا ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اب ایک لفظ بولتے ہیں وہ پورا سینٹنس بن جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اس کو اٹھاؤ، ارفع ھذا، آپ کہیں گے لا ھذا مرہ ثقیل، یعنی کہ یہ بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، تو ہیوی کا جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور ٹھیک اس کے مقابلے میں خفیف بولتے ہیں ہلکے کو، ٹھیک ہے، ہلکا یعنی کہ خفیف، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ھذا ثقیل تو آپ کہیں گے لا ھذا خفیف، یعنی کہ یہ ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری لفظ ہے 50واں واضح۔ واضح یعنی کہ صاف ظاہر ہونا، کلیئر، ٹھیک ہے، کلیئر کو بولتے ہیں واضح، یعنی کہ اس کا مطلب واضح ہے یعنی کہ کلیئر ہے۔ تو دوستو یہ تھے وہ 50 الفاظ جو کہ ڈیلی روٹین میں بولے جاتے ہیں عام طور پر۔ اگر آپ سینٹنسز نہیں بھی بناتے، ایک لفظ بھی بولتے ہیں، تب بھی یہ آپ کا سینٹنس ہی کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی عربک سیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔